میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان ہر رات زنا اور نئی لڑکی، شراب اور نئی لڑکی، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ رو رہی ہے، تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو کہنے لگی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، عزت دار ہوں، غربت نے میری عزت بیچ دی، غربت نے میری عزت بیچ دی۔ تو کفر رو پڑا، کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی، جو تمہیں پیسے دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، آج تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے، وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور پیچھے اچانک کفل مر جاتا، اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ تو میرے رب کی رحمت اس پر متوجہ تھی، ایک غریب کے آنسوؤں نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر کل یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا۔ تو آئے میرے رب، میں قربان جاؤں تیرے اوپر میرے اللہ، تو کیا قدردان ہے، ہم ہی نا قدر نا آشنا ہیں۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ وہ کیا جو کرتا ہی نہیں، پردے کے پیچھے نہیں دکھاتا کسی کو، لیکن اللہ جو چاہے کر دے۔ اللہ نے پردہ اٹھا دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وقد روى الامام احمد حدثنا غریبا حدیثا غریبا فقال حدثنا اسباد محمد حدثنا بن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولا طلحة عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت من رسول اللہ حدیثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى حدث بمرات ولكن قد سمعت اکثر من ذلك۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، اگر ایک دو دفعہ بھی سنتا نا تو میں شاید نہ سناتا، لیکن میں نے آپ سے 7 دفعہ یہ حدیث سنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قال کان کہ بنی اسرائیل لا یتولوا من ذنب عملہ، کہتے ہیں فاتت امرأۃ فاعطت دینار لا یتاہا۔ انہوں نے کہا کہ کفل جو ہے نا یہ بنو اسرائیل میں گزرا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایک رات بیٹھے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس کو انہوں نے اس دور میں 60 دینار دیے کہ مجھے تم اگر اپنا بدن میرے حوالے کر دو، جماع کرنے دو۔ یہ فلما قال منها مقعد الرجل من امرأته ارادت وبكت، جب وہ اٹھ بیٹھ گیا درمیان میں ٹانگیں اٹھا کے تو لڑکی رو پڑی اور کانپ گئی۔ فاتا وقال ما يبكيك اكرهتك، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تم پر کوئی جبر کیا؟ میں نے ظلم پر کیا تمہیں پکڑا ہے کوئی؟ تم خود آئی ہو؟ فقال لا ولكن هذا امر لم اعمله قط، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، وانما حملني عليه الحاجه، مجھے تو اپنے گھر کی مجبوریوں نے مجبور کیا، تو اس کی وجہ سے میں اس کام کے لیے تیار ہوئی۔ قال فإن هذا لم تعليه قط ثم نزل، اور فرمایا اچھا پھر اس کے بعد تو گناہ نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ نے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ فقال اچھا ایسا کرو، جاؤ یہ دینار بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا، میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ ثم قال بالله لا يعصي الله الكفل ابدا، اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد کفل پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ فمات من لیلتی، اسی رات آپ کو موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، لوگوں نے دیکھا صبح کو کہ ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ للکفل، اللہ پاک نے کفل کے گناہ سارے معاف کر دیے۔ ہاں قضا وقافی حاضر روایت کے غیر اضافت، واللہ عالم۔ وهذا الحديث لم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کفل کا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ سنایا کہ ہم جب بھی سنتے ہمیں لطف آتا۔ ایک بندہ تھا پرانے دور میں، اس کا نام کفل تھا، ہر برائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر برائی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی برائی ایسی نہیں
शराब है उसने पीनी है, बाजारों में उसने जाना है, आवाज़ें उसने कसनी है वगैरह। जितनी आप मुआशरे में समझते हैं कि लोफर इंसान की बुराइयां होती हैं, उसकी बुराइयां मौजूद थी। एक दफ़ा बाद रवायात में उसके चचा की बेटी, लेकिन बाद रवायात में गरीब औरत आती है, उससे आके मामला करती है, अपनी जान का, अपने नफ्स का मामला, बार्गेनिंग तय पाती है कि मैं तुझे 60 दिनार दूंगा, तेरा जिस्म मेरे सुपुर्द हो जाएगा। जब ये सारा मामला तय हो जाता है, किफल उसके साथ बुराई करने लगता है, वो औरत रोना शुरू हो जाती है, कपकपाना शुरू हो जाती है, उसके जिस्म के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है। किफल सारी जिंदगी गुनाहों की जिंदगी गुजारी हुई है, उसको समझ नहीं आई। कहता है एग्रीमेंट है, मुआहदा है, किस वजह से रो रही है? क्या तुझे पैसे अदा नहीं कर दिए? क्या तेरे साथ जुल्म किया? नहीं नहीं किफल, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आज गुर्बत ने, आज मिस्कीनी ने इस बात के ऊपर मजबूर किया है कि किसी गैर महरम के सामने अपना सतर नंगा करना पड़ रहा है। मैं अपने रब से डर रही हूं। किफल के दिल को चोट लगी कि मैं तो गुनाह करते हुए कभी नहीं कांपा, ये औरत मजबूर है, फाके से है, घर में पैसा मौजूद नहीं है, घर में वालिदैन बीमार हैं, उनके लिए पैसे लेके जाना चाहती है, 100 उधर मौजूद हैं, और फिर भी गुनाह कर रही है तो कांप रही है। एक रब के सामने खड़ा होने से ये औरत कांप रही है। किफल के दिल में पता नहीं क्या इनकलाब आया, कैसे कफियात बदली। उसने औरत को कहा चली जा, ये 60 दिनार भी ले जा, ये भी तेरे हुए। फिर अल्लाह की बारगाह में आया। वो जिंदगी की आखिरी रात किफल की पता नहीं किस तरह गुजरी होगी। हदीस के अल्फाज ये हैं कि औरत को जब भेजा, नदामत के आंसू आंखों से निकल रहे हैं और कांप रहा है, अपनी मादी की सारी जिंदगी को नोट कर रहा है। अल्लाह सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, आज तक जिस्म के ऊपर कपकपी तारी नहीं हुई। ये औरत मजबूर होके कांप रही है, अल्लाह किफल के गुनाहों को मुआफ कर दे। ये अल्फाज कहे हैं, मालिकुल मौत आया है, किफल की रूह को कब्ज कर लिया गया। अगले दिन सुबह हुई, लोग बातें बना रहे हैं, 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, 2 बज गए, उस दौर के हिसाब से दोपहर हो गई है, सूरज चढ़ गया है, किफल अभी तक नहीं निकला। वो किफल ने शराब पी होगी, वो किफल ने औरत के साथ रात गुजारी होगी, अभी उठ के आ जाएगा बदबख्त। बड़ी देर गुजर गई, किफल बाहर ना आया। लोग जमा होके उसके घर के पास पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहती दुनिया तक इस वाक़े को जिंदा करना था। उसके घर के बाहर अरबी में लिखा था, उस दौर की जुबान जो भी थी, हदीस के अल्फाज ये हैं, इन्नल्लाह कद गफरल किफला। उसके घर के ऊपर लिखा था, किफल की जिंदगी में एक रात ऐसी आई है जिसमें किफल ने अल्लाह के सामने आके कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सारी दुनिया को बताना चाहता है, अल्लाह ने किफल के गुनाहों को माफ कर दिए। सुनाया, बनी इसराइल में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम किफल था। किफल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स था कि कोई बुराई वो नहीं छोड़ता था, किसी बुराई को वो हाथ से नहीं जाने देता था, दिन रात सियाकारियों में, गुनाहों में, इस तरह और यानी में, फहाशी में मशगूल रहता था। एक दिन की बात है, एक रात वो एक लड़की को 60 दिनार में राजी करके अपने घर पर लेकर आया, और जब गुनाह के लिए तैयार हुआ और अभी लड़की के करीब जाना ही चाहता था कि वो लड़की रोने लगी और रो कर कहती है कि ऐ किफल, खुदा का खौफ कर, ऐ किफल, अल्लाह से डर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किफल ने जब उस लड़की को रोते हुए देखा और इस तरह खौफ से थर थर कांपते हुए देखा, तो आगे से कहने लगा कि तू तो मेरे घर में महफूज है, तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं, तू क्यों खौफ खाती है? किस चीज का डर तुझे खाए जा रहा है, हालांकि तुझे आते हुए भी किसी ने नहीं देखा? तो उसके जवाब में वो लड़की रो कर कहती है कि बेशक मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा, बेशक इस कमरे में तेरे और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं,
اے کفل ڈرتی ہوں خوف کھا اس ذات کا جو کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر اور موجود ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی کی ذات ہے کہ جو اس حال میں تجھے اور مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ہم سے بے خبر نہیں بلکہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے، ہائے افسوس کہ میری مجبوری نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا، ہائے افسوس کہ میرے فاقہ نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں 60 دینار میں راضی ہو کر تیرے ساتھ گناہ کرنے چلی آئی، مگر جب گناہ کا وقت آیا تو اے کفل میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کر رہا ہے، خدا کے لیے باز آ جا، خدا کے لیے میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کا واسطہ دے کر تجھے کہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، آج مجبوری مجھے یہاں تک لائی، تو اے کفل اللہ سے ڈر اور میری مدد کر۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچی کی باتوں نے، اس لڑکی کی باتوں نے اس کفل کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ زاروں قطار رونے لگ گیا اور تھر تھر کانپنے لگ گیا، اور اس کے بعد رو کر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اے میری بہن، تو ایک دفعہ گناہ کرنے پر اتنا ڈر رہی ہے، حالانکہ میں نے تجھے چھوا بھی نہیں، تو پہلی دفعہ میرے پاس آئی اور اس قدر خوف خدا کھا رہی ہے اور اس قدر خوف خدا سے ڈر رہی ہے، اور ہائے افسوس کہ میرا کیا ہوگا کہ جس کے دن اور رات سیاہ کاریوں میں گزر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے کفل کے توبہ کے تعلق سے جو ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات نے بیان کیا ہے، اس بارے میں تحقیقی طور سے جانچ پڑتال کے ساتھ آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا وہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اصول حدیث کے میزان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا، کفل یہ شخص جو ہے بنی اسرائیل کا تھا، اور یہ جو روایت ہے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کس طرح سے ہے۔ مختصر طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے 7 بار یا 7 بار سے زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو کسی گناہ کے کرنے سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اس کو اس شرط پر 60 دینار دیے کہ وہ اس سے زنا کرے گا۔ چنانچہ جب وہ اس عورت سے شوہر کی طرح بیٹھ گیا زنا کرنے کے لیے تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ رونے لگی،
اس نے کہا تو کیوں رو رہی ہے, کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ جرم کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا, بس آج. اس عورت نے کہا کہ ہمیں اس کام کو کرنے سے بھوک نے مجبور کیا ہے. تو اس نے کہا تو اب یہ جرم کر رہی ہے جبکہ تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں ایسا کیا. پھر وہ کفل اس سے یعنی اس عورت سے ہٹ گیا اور کہا تو چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں. پھر اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے اب وہ ارادہ کر لیا کہ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا. تو پھر وہ اسی رات کو کفل جو ہے مر گیا. صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا, جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے مولوی حضرات کے زبانی. یہ روایت جو ہے کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے, جیسے کہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 10,439 ہے, 4,747 ہے, اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2496 ہے, اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254-255, اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الایمان کے اندر حدیث نمبر 7108 ہے, اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 وغیرہ پر ہے. اسی طرح سے والخطیب فی تاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52 پر ہے, اور ابن اساکر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70, اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2453, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موقوفاً جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 182-183, اور حدیث نمبر 16056 پر ہے. اسی طرح سے مسند ابی یعلا کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 90, اور حدیث نمبر 5726 پر ہے, اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1049 ہے, تحفۃ الاسراف کے اندر. اسی طرح سے اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 85 اور 86 کی تفسیر میں. آئیے ہم مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کس محدث نے حسن یا صحیح کہا ہے اور کس محدث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو دیکھیے اس روایت کو امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر 2496 پر ہے. امام ترمذی اس حدیث کو لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے, اور اخیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے, یعنی حدیث محفوظ نہیں ہے. تو دیکھیے اسی طرح سے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے ان کی موافقت امام حافظ ذہبی نے کی ہے, اور اسی طرح سے امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2453 میں لائے ہیں اس روایت کو. لیکن ان لوگوں نے چاہے امام ترمذی ہوں, چاہے امام حاکم ہوں, چاہے امام ابن حبان ہوں, یہ تینوں امام جو ہیں یہ متساہل ہیں محدثین کے نزدیک. یعنی یہ مجہول حال راویوں کی روایت کو بھی حسن اور صحیح کا حکم لگا دیتے ہیں, ان کو صحیح اور حسن کہہ دیتے ہیں. اس کے اندر یہ سستی برتتے ہیں. تو جب پتہ چل جائے ان کی ان روایتوں کے بارے میں جس روایتوں کی سند میں راوی مجہول ہے, اور یہ لوگ اس روایت کو حسن یا صحیح کہیں, تو وہ معتبر صحیح نہیں ہوتی ہے اصول حدیث میں. اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر کیا علت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جان لیجئے کہ اس حدیث کی سند میں 2 علتیں ہیں جس کے بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے, باطل ہے, مردود ہے, صحیح نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی علت کیا ہے. پہلی علت یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی سعد مولا طلحہ بن عمرو مجہول حال راوی ہے, جیسا کہ
امام ابو حاتم الرازی نے کہا لا یرفع، میں اس کو نہیں جانتا سوائے ایک حدیث کے۔ اسی طرح سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول حال ہے، یعنی اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کا ذکر کیا ہے تاریخ الکبیر کے اندر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 کے اندر، نمبر ہے 1955 اور 1978 میں۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل کے اندر امام ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 اور نمبر ہے 434 اور 439 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 میں دیکھ سکتے ہیں اور نمبر ہے 905۔ تو پتہ چلا کہ اس کی سند میں پہلی علت یہ ہے کہ سعد مولا طلحہ بن عمرو جو ہے یہ مجہول حال راوی ہیں، اس کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس علت کے بنا پر یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت کیا ہے؟ دوسری علت یہ ہے اس کی سند میں کہ آمس یہ مدلس راوی ہیں اور اس کے اندر ان سے روایت کرتے ہیں، یعنی سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، باطل ہے، مردود ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ محدث نے بھی اس کی تحقیق اور تخریج کر کے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے کہ آمس نے ان سے روایت کی ہے اور انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 83 اور حدیث نمبر 4083 میں تحقیق اور تخریج کر کے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو کفل کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کفل کے توبہ کے تعلق سے، یہ سندم ضعیف ہے، باطل ہے، مردود ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86 میں جو ذکر ہے ذوالکفل کے بارے میں ذکر ہے، یہ تو وہ کفل نہیں ہے جس کے بارے میں ان حدیثوں کے اندر ذکر ہے، بلکہ جو قرآن میں ذکر ہے ذوالکفل کے بارے میں وہ تو نیک اور صالح تھے، جیسا کہ آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صالح اور نیک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذوالکفل جو ہیں یہ نیک اور صالح ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 507 اور 509 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ایمان والے اپنی علم کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اصول حدیث کے میزان پر اس کو چیک کریں، اس کے مطابق جانچ پڑتال کریں، اور نہیں کر سکتے تو کسی محقق عالم سے سوال کریں اس سند کے بارے میں۔ آج اکثر و بیشتر مولویوں کی یہ حالت ہے کہ وہ بلا تحقیق کیے ہوئے اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے کہانیاں لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ فرمائی ہے، وارننگ دی ہے جو لوگ جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جھوٹی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔